بھی کیا ایک عجیب طلسم ہوش ربا ہے. وسائل کم، انسانی خواہشات کا شمار نہیں. ہر فرد اور ملک کا ایک ہی رونا. وسائل اور ان کی منصفانہ تقسیم، اعداد و شمار کے گورکھ دھندے، قرض کے شکنجے میں پھنسے فرد اور ملک، قرض دینے والے کی کڑی شرائط اور مقروض کی بے بسی. یہ دنیا ہے جہاں میں سے غرض ہے، چاہے قرض ہی کی کیوں نہ ہو. پوری دنیا کے تمام ممالک کے قرض کو اگر جمع کیا جائے تو وہ تقریباً 569 کھرب ڈالر بنتا ہے. اور اگر دنیا کے تمام ممالک کی مجموعی قومی پیداوار کو جمع کیا جائے تو یہ قرض اس مجموعی قومی پیداوار کا 98% ہے. جتنی کمائی تقریباً اتنا ہی قرض. کاروبار حیات قرض کے نازک بلبلے پر رواں دواں ہے، اس بات سے بے خبر کہ بلبلہ پھٹنے کی صورت میں نہ میں رہے گی نہ قرض. اس وقت پاکستان پر قرضوں کا شدید دباؤ ہے. پاکستان پر بیرونی قرضوں کا حجم 54 ارب ڈالر سے زائد ہو چکا ہے. پاکستان کا ہر فرد 27,255 روپے کا مقروض ہے. پاکستان میں ہر آنے والے بچے پر پہلی سانس کے ساتھ یہ قرض واجب ہو جاتا ہے. کیا بیرونی قرضوں کے بغیر ترقی ناممکن ہے؟ اور قرض دینے والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی قرضہ دیا جاتا ہے آپ کو تاکہ قرض دینے والے کی آمدنی ہو، تو وہ قرضہ آپ کو گزارے کے لیے نہیں دیا جاتا، آپ کو قائم رکھنے کے لیے نہیں دیا جاتا، آپ کو لوٹنے کے لیے دیا جاتا. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ آپ بورو کریں، مگر اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ پیسہ بورو کریں اسے ٹھیک سے استعمال کریں اور یہ انشور کریں کہ یہ جو ہے پیسہ یہ پروڈکٹیو ایسٹس کے میں لگتا ہے اور اس سے عام آدمی کو آگے چل کر فائدہ بھی ہوتا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ کسی خاص حد تک آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل منی آپ کے پاس ہو، جیسے ڈالر ہے یا اسٹرلنگ ہے یا یورو ہے، اس کے ذریعے آپ دنیا بھر سے چیزیں خرید سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرضہ لینا کوئی بری چیز تو نہیں ہے. کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، قرضہ لے کے کاروبار کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. آپ نے کیا کرنی ہے، آپ جس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اس سے آمدن ہوتی ہے، اس سے آپ اپنے قرضے واپس کر دیتے ہیں. صحیح ہے، اگر قرض سے ملک کی آمدنی بڑھے اور قرض لینے سے اتنی آمدنی ہو کہ قرض واپس بھی کر دیا جائے اور قرض کا سود بھی واپس کر دیا جائے. لیکن اگر آپ کے ملک پر قرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، اب پچھلے 8-10 سال میں کم از کم 20 ارب ڈالر قرض بڑھ گیا، تو اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا قرضہ للو تللو میں اڑایا جا رہا ہے یا ملک کی ڈیولپمنٹ میں؟ اگر ڈیولپمنٹ میں ہے تو پھر اکانومی بڑھتی ہے اور آپ کی کیپیسٹی ہو جاتی ہے ٹو ری پے یور لونز. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کی کمر توڑ دے گا جو آپ قرضہ لیتے جائیں گے. دنیا میں سب سے زیادہ قرض امریکہ اور برطانیہ نے لیا ہوا ہے. امریکہ 134 کھرب ڈالر اور تاج برطانیہ 90 کھرب ڈالر سے زیادہ کا مقروض ہے. خصوصاً برطانیہ کا قرض تو اس کے مجموعی قومی پیداوار کا 416% ہے. ترقی یافتہ ممالک کا اس قدر مقروض ہونے کے باوجود ترقی یافتہ ہونا اچنبے کی بات نہیں، کیونکہ تقریباً ان کا یہ سارا قرض زیادہ سے زیادہ پیداواری شعبوں میں استعمال ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی اکانومی ساری امریکہ کی تو اس کی بنیادی سارا ڈیٹ سسٹم ہے. یعنی آپ قرض لے کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، قرض لے کر انڈسٹریاں بناتے ہیں، قرض لے کر یہ کرتے ہیں، مگر وہ پھر ری پے بھی ہوتا ہے. ماہرین پاکستان کی معاشی تاریخ کو بڑے دلچسپ انداز میں تقسیم کرتے ہیں. 1947 سے 1958 کے دور کو دا فلیٹ 50s کہا جاتا ہے. 1958 سے 1969 کے دور کو دا گولڈن 60s کہا جاتا ہے. 1971 سے 1977 تک کے دور کو دا سوشلسٹ 70s کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 1977 سے 1988 تک کے سالوں کو دا ریوائولسٹ 80s کہا جاتا ہے. 1988 سے 1999 کے جمہوریت وار کو دا مڈلنگ 90s کہا جاتا ہے اور 1999 سے 2007 کے مشرف دور کو دا ریفارمنگ 100s کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
دا فلیٹ 50s کے دور کا آغاز 1947 سے ہوتا ہے۔ 1947 میں پاکستان کو آزادی حاصل کرنے کے بعد بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ پاکستان کو معاشی میدان میں پاؤں پر کھڑا کرنا قائد اعظم کی اولین ترجیح تھی۔ اس حوالے سے منصوبہ بندی کے ایک باضابطہ ادارے کی ضرورت تھی، جس کے لیے 1948 میں ایک ڈیولپمنٹ بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1954 میں امریکہ کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ نے بیرونی قرضوں کی راہ کھول دی۔ 1958 تک پاکستان نے $500 ملین کا قرضہ لیا ہوا تھا، جو اس کی قومی پیداوار کا صرف 2.8% تھا۔